ہم نے فارم حاصل کیا ہے کسی بھی پارٹی سے یا خود سے، اس فارم میں اور الیکشن کمیشن کے فارم کے اندر جس کو کہتے ہیں مٹیریل ڈیفرنس ہے، یعنی کہ سبسٹینشیل ڈیفرنس ہے، کسی میں انگوٹھے لگے ہوئے ہیں، کسی میں نہیں لگے ہوئے، کسی میں سائن کری ہوئی، کسی میں نہیں سائن کری ہوئی، اور اکثر نہیں، کسی میں پھر ووٹ مختلف دیے ہوئے ہیں، ہمارے ووٹ مختلف دیے ہوئے ہیں اور میرے ووٹ کسی اور کینڈیڈیٹ کو دیے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک محمد اسماعیل صاحب کھڑے ہیں، اس کو 2 جگہ پہ میرے ووٹ دیے گئے ہیں، اور پھر ہم نے کریکشن بھی کرائی ہے، لیکن پھر بھی الیکشن کمیشن نے ہمیں 0 ووٹ دیا ہے، جبکہ ہم نے کریکشن کرائی تھی کہ ادھر سے ہم کو 84 ووٹ ملے تھے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی بتایا کہ ہم کو کوئی بھی فارم 46 نہیں ملا ہے، اور ہم کو بھی نہیں ملا اور کسی بھی اور کینڈیڈیٹ کو نہیں ملا فارم 46، جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے یہ اکاؤنٹنگ کرنے کے لیے کہ فارم 45 کے اندر کتنے بیلٹس آئے تھے، کتنے بیلٹس واپس گئے ہیں، تاکہ کوئی کتاب چوری نہ ہو سکے یا پریزائڈنگ آفیسر جو ہیں وہ خود سے ووٹ نہ ڈال سکیں سیل کرنے سے پہلے بیگ کو۔ تو یہ فارم 46 بہت ضروری ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ملا ہے۔ اور اب ہم نے یہ گزارشات کر دی ہیں، فیصلہ محفوظ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے یقین ہے، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ فیصلہ ایک مثبت فیصلہ آئے گا، ہمارے حق میں فیصلہ آئے گا، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح آگے ہم پروسیڈ کریں گے۔ شکریہ۔ مفتاح اسماعیل میڈیا سے مخاطب تھے، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن اور ہمارے فارم میں فرق ہے، ہماری نشاندہی کے باوجود تصحیح نہیں کی گئی، فارم 46 بھی نہیں ملا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ الیکشن کمیشن کی جانب سے فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ NA 249 میں دوبارہ گنتی کی مفتاح اسماعیل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے اور آج ہی یہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ بالکل، NA 249 پر مفتاح اسماعیل کی دوبارہ گنتی کی درخواست پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا ہے۔ نون لیگ نے بغیر دستخط فارم 45 کی تفصیلات جمع کرا دی۔ نون لیگ کے وکیل کا کہنا تھا کہ 180 پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کی کارروائی قانون کے مطابق نہیں تھی۔ 167 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 پر دستخط نہیں، دوبارہ گنتی کافی نہیں، الیکشن کمیشن کو مداخلت کرنا ہوگی۔ الیکشن کمیشن کے رکن نے کہا کہ پہلے دوبارہ گنتی کی درخواست پر دلائل دیں، دوبارہ پولنگ کی درخواست آئے گی تب دیکھیں گے۔ پیپلز پارٹی کے وکیل لطیف کھوسا نے نون لیگ کے وکیل کی دوبارہ پولنگ کی استدعا پر اعتراض اٹھا دیا۔ لطیف کھوسا کا کہنا تھا کہ پولنگ کے دوران نون لیگ نے کسی فورم پر کوئی شکایت نہیں کی، بے ضابطگی کا کہہ دینا کافی نہیں، نشاندہی بھی کرنا ہوتی ہے، ٹھوس وجوہات نہ ہونے پر۔ انہوں نے اس حوالے سے کہا کہ الیکشن کمیشن دوبارہ گنتی کا حکم نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے وکلاء کے دلائل مکمل ہوئے، جس کے بعد ابھی مفتاح اسماعیل نے میڈیا سے گفتگو بھی کی۔ الیکٹرانک ووٹنگ کسی چیز کا حل نہیں ہے، شاہد خاقان عباسی کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ کسی چیز کا حل نہیں، الیکشن چوری چھوڑ دیں، کسی اصلاح کی ضرورت نہیں ہوگی۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ مفتاح اسماعیل نے فوج کا لفظ ٹھیک استعمال نہیں کیا، رینجرز کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا، یہ معاملہ فوج کا نہیں ملک کا ہے۔ FIA نے عدالت سے کہا کہ جہانگیر ترین کا نام ڈال کر غلطی ہوئی، جو کیسز بنائے گئے ان کا چینی سے تعلق نہیں۔ وزیر اعظم نے نگرانی شروع کی تو رمضان میں قیمتیں سب سے زیادہ بڑھ گئیں۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کسی چیز کا حل نہیں ہے، اور وہ الیکٹرانک نظام بنانا بھی الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، حکومت کے سرکس کے کھلاڑیوں کا اختیار نہیں ہے۔ الیکشن چوری کرنا چھوڑ دیں، کوئی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ فوج کا لفظ جو مفتاح صاحب نے لکھا وہ صحیح نہیں لکھا، رینجرز کا لفظ چننا چاہیے تھا۔ یہ گزارش کی تھی الیکشن کمیشن کے اس علاقے کی نگرانی کرے۔ یہ معاملہ فوج کا نہیں ہے، یہ معاملہ ملک کے نظام کا ہے اور ملک کے آئین کا ہے۔ ہر روز کابینہ کہتی تھی، وزیر اعظم کہتا تھا میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ FIA نے عدالت میں کہا کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے ترین صاحب کا نام ڈال کر، جو کیس بنائے گئے اس کے اندر چینی کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ وزیر اعظم جس نے کہا تھا رمضان شریف میں قیمتوں کی نگرانی خود کروں گا، 20 مہینے میں سب سے زیادہ قیمتوں میں اضافہ اپریل کے مہینے میں ہوا ہے 11.1%۔ خدا کے لیے کسی چیز کی نگرانی خود نہ کیا کریں، جس کو آپ ہاتھ لگاتے ہیں وہ تباہی ہوتا ہے۔ آپ کی خاتون گئی ہیں، ایک سرکاری افسر کے ساتھ ان کا سلوک تھا، یہ آپ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں، آپ کے تماشوں کے لیے ان کے لیے وقت نہیں ہوتا۔ یہ NCOC کی میٹنگ سے کچھ نہیں ملے گا۔ خدا کے لیے 10 کروڑ ویکسین کا آرڈر دے دیں۔ پہلے ٹائیگر فورس تھی، فوج اب عوام کو ماسک پہنائے گی۔ اور اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر پیپلز پارٹی کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جو الیکشن کا پروسیس ہوا ہے 227 پولنگ سٹیشن سے، ایک پولنگ سٹیشن سے بھی کہیں سے شکایت
نہیں آئی کہ کوئی دھاندلی الیکشن میں ہو رہی ہے. اور ہم نے یہ کہا، میں نے یہ کہا عدالت کو کہ یہ ہاٹلی کنٹیسٹڈ کیس تھا، یہ کنٹیسٹڈ الیکشن تھا جس میں سابقہ وزیر اعظم، ان کے مسلم لیگ نون کی جانب سے سابقہ گورنر اور ایک ظفر موج ان کے قائدین کی سارے موجود تھے، بنفس نفیس موجود تھے وہاں پولنگ سٹیشنز پر، اور ریٹرننگ آفیسر کے بھی پاس موجود تھے، اور کہیں سے شکایت نہیں آئی ہے. یہ 2:30 بجے رات کے الیکشن رزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد یہ ایک درخواست ریٹرننگ آفیسر کو دی جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ رزلٹ کے آنے کی یعنی ترسیل میں تساہل کی بنیاد پر شکوک و شبہات ہیں، اس لیے ری کاؤنٹنگ کرائی جائے. اب قانون کی منتہا بڑی واضح ہے کہ اگر آپ ری کاؤنٹنگ چاہتے ہو تو پھر آپ کوئی ٹھوس استدلال دیں گے اور اس کے ساتھ کوئی شواہد ساتھ لگائیں گے تاکہ اس کی بنیاد پر ایک ریزنیبلنس جو ہے ظاہر ہو. تو نہ تو ریزنیبل سی درخواست، نہ اس کے ساتھ کوئی مواد لگایا گیا تھا، نہ اس کے ساتھ کوئی سپیل آؤٹ کیے گئے تھے کہ فلاں پولنگ سٹیشنز پر کوئی دھاندلی ہوئی ہے یا کوئی کاؤنٹنگ غلط ہوئی ہے. تو ایسے میں ریٹرننگ آفیسر نے یکم کو جب یہ مسترد کی درخواست، تو مسترد سے پہلے ہی ایک درخواست جو ہے الیکشن کمیشن کو بھیج دی جاتی ہے، اور الیکشن کمیشن نے اس پر ہمارا جو ہے کنسالیڈیشن آف ریزلٹ کو روک دیا تھا. تو آج اسی طرح بحث ہوئی ہے، اور اس پر ان کا استدلال یہ تھا کہ اور دوسری چیزیں بھی وہ کہنے لگے کہ ہمارے پاس اور چیزیں آئی ہیں، فارم 45 پر دستخط نہیں ہے اور فارم 46 اور 45 میں تفاوت ہے. انہوں نے کہا یہ باتیں تو آپ نے نہ پہلی درخواست میں لکھی ہیں، نہ اس درخواست میں لکھی ہیں، نہ کوئی مواد لگایا ہے. تو ہماری جانب سے تھا کہ یہ آفٹر تھاٹ ہے، یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مترادف ہے. یہ ہارنے والے ہمیشہ ہی اگر ان استدلال پر اگر ری کاؤنٹنگ یا اس طرح سے پروسیس کو جو ہے یہ ملتوی کیا جائے یا لمبا کیا جائے، سوالت دی جائے، تو پھر پاکستان میں کوئی بھی الیکشن کا نتیجہ جو ہے وہ نہیں آتا، کیونکہ بدقسمتی سے کوئی بھی اپنی ہار یہاں مانتا ہی نہیں ہے الیکشن کے نتائج کو. تو مسلم لیگ نواز نے بھی یہی کیا. جب تک تو ٹھیک تھا، جب آپ کے میڈیا میں کوئی ایک آدھا وہ پولنگ سٹیشن سے اس کی آگے چلا جاتا تھا، اور جب بالآخر 11 پولنگ سٹیشن رہ گئے اور جب ان کی ہار ان کو نظر آ گئی، اتنا ڈفرنس ہو گیا، تو وہ خیر سے واک آؤٹ بھی کر گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ درخواست بھی 2:30 بجے دی، ہارنے کے بعد 2:30 بجے دی. تو ہم نے یہی استدعا کی کہ اس درخواست کو جو مفتاح اسماعیل صاحب کی جانب سے دی گئی ہے اس کو مسترد کیا جائے، اور فوراً ریٹرننگ آفیسر جو ہے اس پہ رزلٹ کو کنسالیڈیٹ کر کے ہماری جو ہے نوٹیفیکیشن جاری کی جائے، تاکہ ہم اس علاقے کی، اس حلقے کی جو ہے کما حق کو نمائندگی کر سکیں، اور اپنا پیپلز پارٹی کا ایک اضافی جو ممبر ہے وہاں آ کر ہمارا جو ہے پاکستان کے عوام کی خدمت کرنے لائق ہو سکے. تو آج انہوں نے ابھی ہمارے دلائل اور باقی تمام جو ہے امیدواران کے، آزاد امیدوار، پی ایس پی کے امیدوار، پی ٹی آئی کے امیدوار اور ایم کیو ایم کے امیدوار پاکستان کے، ان تمام کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور آج ہی انہوں نے کہا ہے کمیشن نے کہ وہ آج ہی اس کا سنائیں گے. مسلم پی ٹی آئی کی جو درخواستیں تھیں باقی، اور پی ایم پی کی جو درخواستیں تھیں دوسری، انہوں نے وہ سننے سے انکار کیا. انہوں نے کہا اگر آپ نے کوئی ایسی درخواستیں دینی ہیں تو آپ اپنی علیحدہ نالش کیجئے گا، اس کے ساتھ اپنا مواد جو لگانا ہے لگائیے گا، اور پھر اس کے بعد ان چیزوں پر تب دیکھا جا سکتا ہے. وگرنہ اس مرحلے پر صرف اسی نقطے کا جو ہے ہم فیصلہ کریں گے جو آپ کی درخواست میں مرکوز ہے. اس سے متجاوز باتیں آپ جو ہے نہیں کر سکتے، اس لیے وہ اس حد تک ان کی مسترد کر دی استدلال جو ہے پی ٹی آئی کی بھی اور پاکستان سرزمین پارٹی کی بھی، وہ مسترد کر دی انہوں نے.
शुक्रिया जी। लतीफ़ खोसा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी एक पोलिंग स्टेशन से धांधली की शिकायत नहीं आई और दोबारा गिनती चाहते हैं तो ठोस इस्तदलाल देना होगा। दरख्वास्त में कोई जवाब नहीं लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो बात कर रहे हैं वो दरख्वास्त में नहीं लिखी। इन बातों पर तवज्जो दी जाए तो फिर किसी भी इलेक्शन का फैसला नहीं आता। वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए एहतसाब बैरिस्टर शहजाद अकबर की एहसन इकबाल पर तनकीद। कहते हैं एहसन इकबाल की इलेक्शन रिफॉर्म्स का ज़िम्मा इलेक्शन कमीशन को देने की मंतक इतनी ही तफलाना है जैसे नैब या FIA कवानीन में रिफॉर्म्स इन इदारों को दे दी जाए। अफसोस होता है दहाइयों से पार्लिमान में बैठने के बावजूद ये लोग इसके बुनियादी काम को समझने से कासिर हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी का कहना है कि इस्लाहात इलेक्शन कमीशन ने करनी है और पार्लियामान का कोई किरदार नहीं है, तो नैब कानून में इस्लाहात भी नैब को करने दें। नैब जाने और उसका काम। शहबाज शरीफ बिलावल के मुताबिक पार्लियामान का इस्लाहात में किरदार नहीं है। उन्होंने कहा शहजाद अकबर की तजवीज़ इंतहाई ज़ीरक है। खबर यह है कि वज़ीर आला पंजाब से सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और PTI रहनुमाओं ने मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इन मुलाकातों में ये कहा गया कि PTI हुकूमत ने 2.5 बरस के दौरान अवामी खिदमत की नई मिसाल कायम की। हमारी हुकूमत का कोई स्कैंडल सामने नहीं आया, जबकि माजी में हर रोज़ करप्शन की दास्तानें मंजर-ए-आम पर आती थीं। वज़ीर आला ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग से राह फरार धांधली में मुलविस टोले के खिलाफ खौफ को ज़ाहिर करता है। साबिक हुक्मरान इलेक्शन में शफाफियत की मुखालिफ हैं। आम इंतखाबात शफाफ हुए तो इनकी रही सही सियासत भी ख़त्म हो जाएगी। वज़ीर आज़म की क़यादत में इदारों में इस्लाहात लाने का निज़ाम जारी रहेगा। शुगर स्कैंडल के हवाले से नैब की तहकीकात। साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी नैब रावलपिंडी में पेश हुए। इस हवाले से मज़ीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें इस वक्त 2 घंटे का वक्त गुजर चुका है और साबिक सूबाई वजीर समीउल्लाह चौधरी, उनसे तफ्तीश का जो सिलसिला है वो जारी है। उसके बाद जो अब सूबाई वजीर मोहसिन लगारी हैं वो पहुंच चुके हैं। उनसे भी जो कंबाइंड इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने सवालात करना शुरू कर दिए हैं। ज़राए का ये कहना है कि बड़े सख्त सवालात ही किए जा रहे हैं और अभी मजीद जो इनसे तफ्तीश का सिलसिला है वो भी जारी है और इस बात का भी इम्कान है कि मियां आसम जो है सूबाई वजीर वो भी पहुंच जाएं, फिर उनसे भी तफ्तीश की जाएगी। और आज बज़ाहिर ये लग रहा है कि तफ्तीश का जो वक्त है वो बहुत ज़्यादा होगा और बड़ा थारोली इनसे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तमाम जो रिकॉर्ड है मुतलका वो लाने की इनके हिदायत की गई थी और फिर उन्हीं में से ही उनसे सवालात किए जा रहे हैं कि ये किस किस ने मंजूरी दी थी, ये रिकॉर्ड जो है ये NOC जो दिया गया था बाहर से चीनी मंगवाने का वो किसके कहने पे दिया गया था। ये तमाम जो सवालात हैं वो उनसे किए जा रहे हैं और इस वक्त जो है तफ्तीश जारी है। तफ्तीश जारी है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्करनैन। नैब में अफसरान बड़े बड़े फ्रॉड कर रहे हैं। चेयरमैन नैब खामोश हैं। चेयरमैन नैब सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। बगैर इंक्वायरी किसी मुलाजिम को नौकरी से कैसे निकाल सकते हैं। नैब ने 2 माह के काम में 3 साल लगा दिए। चीफ जस्टिस रिश्वत के इल्ज़ाम में मुलाजमत से फारिग, नैब अफसरान के केस में बरहम। डिप्टी प्रोसिक्यूटर नैब से कहा कि नैब का इदारा क्या कर रहा है, तमाशा बना रखा है, आपसे कोई काम नहीं होता। केस में 3 साल गुजारने के बावजूद अब तक नैब ने कुछ नहीं किया। जानबूझकर आप लोगों ने घपला किया ताकि केस खराब हो जाए। मामले में आप जिम्मेदार हैं या कोई और? नैब ऐसे लोगों को तनख्वाह और गलत काम करने का मौका देता है, आना ही नहीं आता। नैब ने अपने तौर पर इंक्वायरी मुकम्मल करने के लिए केस वापस ले लिया। इस्लामोफोबिया से बैनुल मज़ाहिब नफरत को हवा मिलती है। इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। मुसलमान रियासतों को मिलकर काम करना होगा। OIC इस्लाम का सही तशख़्ख़ुस उजागर करे। मगरबी दुनिया को बताना होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं, उनके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। Level of Islamophobia has increased all over the world. The target is the Western audience and the Western heads of state. We are trying to tell them 2 things. 1, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is someone who lives in our hearts. Any insult to him, any ridiculing him or mocking him, hence our reaction. We need to have a dialogue and explain this to them because they don't understand. It needs to be explained
on all the forums like UN Human Rights, it needs European Union, they also have Human Rights Commission, and it needs to be explained jointly by all of us. Terrorism has no religion. It's got nothing to do with Islam. A term radical Islam should never be used. We, the representatives of the Muslim world, only we can do something about it. You just have to address two things. The terrorism part and radicalism part in Islam, and the other is the sensitivity we feel for the Holy Prophet. What we want is that it will promote harmony amongst humanity. Right now, it's dividing humanity. इलेक्शन कमीशन के बाहर पीटीआई के रहनुमाओं की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। हमारे पास एविडेंस भी मौजूद हैं, जो अंदर सेल्फियां ली गई बैलेट पेपर के साथ, जो जिस तरह से फॉर्म 45 तकरीबन 70 से ज़्यादा फॉर्म 45 मिले नहीं, और उसके बाद फॉर्म 46 एक भी नहीं मिला। तो हम इंशाल्लाह एक और एप्लीकेशन डालने जा रहे हैं इसमें कि इस इलेक्शन को काला दम देकर दोबारा से इलेक्शन कराया जाए और न्यूट्रल अंपायर के साथ। इस मुल्क का अलमिया ये कि इंसाफ के लिए ज़िंदगियां गुजर जाती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो मैं मिडिल क्लास घराने से हूँ, मैंने तीसरा इलेक्शन लड़ने आया हूँ, और जिस तरह से ये सिस्टम ने जो मेरे साथ तीसरी बार बेईमानी, चीटिंग और फ्रॉड किया है, तो इस तरह से ना किसी को इंसाफ मिलेगा। और मैं आप मीडिया के हजरात से, तमाम चैनल वालों से भी गुजारिश करूँगा, भरपूर इस पर कैंपेन करें एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि जिस कौम में इंसाफ नहीं होगा वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से भी अपील करता हूँ कि न्यूट्रल अंपायर रख के, ईसीपी न्यूट्रल अंपायर रखे और उस पर इलेक्शन करवाए। उसके बाद पता चलेगा कि किस तरह से इलेक्शन होता है। आप ये बल्दिया 249 कच्ची आबादी का एरिया है, कराची का सबसे पुराना एरिया है, तो आए इसको नए तरीके से आप बायोमेट्रिक सिस्टम के ज़रिए पहला बायोमेट्रिक टेस्ट कराएं, इस पर बायोमेट्रिक के थ्रू आप इलेक्शन करवाएं। उसके बाद पता चलेगा कि कौन इलेक्शन जीता है, कौन हारा है। ये अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 70-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un neus Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen,